اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد شہزاد مجید دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری آج کی اس بابرکت اور روحانی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں نے ہمارے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد حسان رضا سے سنی اور مستفیض ہوئے۔ ماشاءاللہ آج ایک نئی ٹیم کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ ہر دل عزیز جو کہ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کی جان ہیں، اور ہر بندہ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ شہزاد بھائی، سید حیدر مرتضیٰ المعروف ولید بادشاہ یہ کون ہیں، یہ کہاں سے ہیں، یہ کن کے بیٹے ہیں، یہ کہاں کے سجادہ نشین ہیں؟ تو آج میں ان لوگوں کو کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری چھوٹی سی درخواست پہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو کو انہوں نے رونق بخشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولید بادشاہ صاحب کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ حالات وقت کیا ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ آپ ہمارے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو آئے اور ہمیں آپ لوگوں نے عزت بخشی۔ اللہ سلامت رکھے، آپ نے عزت بخشی ہمیں بلا کر، اللہ آپ کو سلامت۔ آمین ثم آمین۔ سنائے رمضان ماشاءاللہ کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ جی، بہت بہترین۔ رمضان میں مصروفیات تو زیادہ ہو جاتی ہوں گی آپ لوگوں کی، یا عام روٹین سے کم ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے مطلب؟ الحمدللہ اب ہمارا جو اپنا جو سیٹ اپ ہے رمضان شریف 30 روزے جو ہیں، یہ الحمدللہ ہم اپنے افطاریاں بھی کراتے ہیں اور سحری بھی کراتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو اور ماشاءاللہ۔ دنوں کے علاوہ رمضان میں ذرا مصروفیات اور زیادہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو زیادہ تر نکاح پڑھانے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے تو کافی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اب یہ ہو گیا، لوگوں کا رجحان ہو گیا کہ بھئی شادی ہم اگلے مہینے میں کریں گے یا 2 ماہ بعد کریں گے، تو جو نکاح کی تقریبات ہوتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہو جائیں تو یہ بڑا بہتر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے رمضان میں پھر؟ رمضان میں جی اکثر لوگ پہلے تو 27 رمضان پر بہت نکاح ہوتے تھے، اب رمضان کا پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، بے شک، تو ابھی لوگ 27 رمضان کی طرف اتنے پورے رمضان میں بس نکاح ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ویوز، ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نفل عبادات کا ثواب جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا ثواب فرضوں کے مطابق ہو جاتا ہے، اور فرائض کا جو ثواب ہے وہ دگنا اور چگنا ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ سید حیدر مرتضیٰ المعروف ولید بادشاہ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان نعت خوان جو کہ ہر دل عزیز، اور ماشاءاللہ ان کی پہچان جو بنی ہے وہ فارسی کلام بنی ہے۔ میری مراد ہے سردار محمد نیاز نیازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیازی بھائی، پہلے تو میں اپنی ٹیم جو کہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم ہے اور ہماری فیملی ہے، ان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمیں آپ لوگوں نے عزت بخشی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کیسے ہیں نیازی بھائی؟ شکر الحمدللہ جی، اللہ کا طبیعت اچھی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، بڑا ٹھیک احسان ٹھاک ہے، ہے؟ شکر ہے اس ذات کا۔ ماشاءاللہ رمضان کی جو یہ بابرکت یہ ساتیں ہیں، اور اس میں جو ہے محافل کا سلسلہ اور پروگراموں کا سلسلہ وہ جاری و ساری ہے خیر سے؟ الحمدللہ جی۔ کون سی شب سے جو ہے وہ یہ پروگرامز آپ کے شروع ہو جاتے ہیں؟ اب میرا تو جی اس طرح حساب ہے کہ پہلی رمضان سے، پہلی شب سے ہی میرا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جس مسجد میں میں تراویح پڑھتا ہوں تو ہر تراویح کے بعد وہاں پہ ہماری چھوٹی سی مختصر سی محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ، جس میں حاضری کا شرف ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ رمضان کی بابرکات ہیں یہ،
جو یہ پورا مہینہ یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا میں نے تعارف کروایا، ولید بادشاہ کے ساتھ بھی تعارف ہو گیا اور نیازی بھائی کے ساتھ بھی تعارف ہو گیا۔ اب ویوز آتے ہیں اپنے جو ہمارا مضمون ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ آیا یہ کس طریقے سے جو ہے وہ نوافل جو ہیں وہ سنتوں کے مطابق ہو جاتے ہیں اور سنتیں جو ہیں وہ فرضوں کے مطابق ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ سید حیدر مرتضیٰ المعروف ولید بادشاہ سے سوال کرتے ہیں۔ جی ولید بادشاہ، آپ بتائیں ہمیں، ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ کیا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، ذرا اس کی حدیث و قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، ویسے تو عبادات تو انسان کو پورے سال کرنی چاہیے، صحیح، لیکن رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں اگر آپ ایک نیکی بھی کریں تو 10 کے برابر ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ایک نیکی 70 کے برابر ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو لہذا اسی کو لے کر اگر کوئی بندہ کوئی اچھائی کرتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے یا ذکر اذکار کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے 10 لکھا، کہ انہوں نے 70 لکھا، کہ انہوں نے 800 تک لکھا کہ ایک نیکی۔ اسی طرح صرف پھر اچھا اس میں ثواب تو بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کا بھی یہ وہ کہ انسان اللہ اکبر، اگر اس میں کوئی گناہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ایک گناہ پر انسان کو 10 گناہ لکھے، 10 کے 70، تو لہذا انسان کی جو نیکی یا اچھائی کے جو کام ہے وہ بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک گناہ کے جو وہ ہے وہ بھی اس سے زیادہ لکھتے ہیں۔ اچھا، تو الحمدللہ انسان کو چاہیے کہ اس میں اچھا نیند جو آرام روزے کی حالت میں انسان کرتا ہے وہ بھی ہر سانس کے بدلے انسان کی وہ نیکیاں لکھتی رہتی ہیں جب رمضان روزے کی حالت میں جب تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو 27 رمضان پر بھی اور جمعۃ الوداع پر بھی باجماعت صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی تو انسان کو چاہیے کہ نوافل، ذکر اذکار، درود شریف کی کثرت اور صلاۃ تسبیح کا اہتمام اس رمضان شریف میں بالخصوص کیا جائے۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سید حیدر مرتضیٰ المعروف ولید بادشاہ سے آپ نے سوال کے جواب سنے، فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک میں جو ہے نوافل اور نیکیوں کا ثواب 10 گنا ہو جاتا ہے، بعض روایت میں آ جاتا ہے کہ 40 گنا ہو جاتا ہے، اور بعض روایت میں انہوں نے فرمایا کہ 80 گنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، وہ جب چاہے جسے عطا کرے، جتنا چاہے اتنا عطا کر دے، یہ وہ اس کی ذات ہے، وہ دے سکتی ہے اور وہ دینے پہ قدرت رکھتی ہے، دینے پہ وہ قادر ہے۔ تو انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا کہ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے جو کہ طاق راتوں میں کیا جاتا ہے، تو صلاۃ تسبیح ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ اس کی تاکید کی تھی۔ اسی طرح ولید بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ تاکید کی تھی کہ بھئی آپ یہ پڑھیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے، دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم نے یہ ایک ذہن بنایا ہوا ہے، اس پہ پورا پروگرام ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں سوال و جواب کے لیے انشاءاللہ ہم ولید بادشاہ کے والد محترم جناب سید آقا اقبال حسین شاہ صاحب کو انشاءاللہ مدعو فرمائیں گے اور وہ ان سوالوں کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو چلیں آئیں نیازی بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ نیازی بھائی، میں نے جیسے کہ پہلے سٹارٹ میں کہا کہ آپ کی جو پہچان بنی وہ فارسی کلام بنا، فارسی نعتیہ کلام بنا۔ میرا بھی بچپن تھا، آپ کی جوانی تھی، آپ کا لڑکپن تھا، تو اس میں ہم اکثر آپ سے جو ہے تو وہ فارسی کلام سنا کرتے تھے، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ آپ فارسی کلاموں کی باقاعدہ جو ہے وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔
تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو دیکھنے والے ہیں دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں کہ نیازی بھائی نے فارسی کی جو نعتیہ تعلیم تھی وہ کہاں سے لی، کس سے لی، اور کب ان کے ذہن میں یہ بات آئی، کیونکہ اردو نعت، پنجابی نعت، ہندکو نعت اور سرائکی نعت یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن فارسی کو ہی آپ نے زیادہ ترجیح کیوں دی، اور یہ کیا تھا؟ بڑوں کی طرف سے کچھ تھا تو ذرا اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا مجھ سے کہ فارسی کلام کے بارے میں، تو جی میرا گھرانہ جو ہے وہ تھوڑا فارسی ریلیٹڈ ہے۔ میرے جو آبا و اجداد ہیں وہ بلانگ ٹو افغانستان رکھتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اس وجہ سے ہمارے گھر میں یہ بولی جاتی تھی، لیکن چونکہ یہ چیز وہ کہتے ہیں شروع سے وراثت میں جو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی باقاعدہ تربیت کے لیے میرے دادا کے دوست تھے، ان کے پیر بھائی تھے، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت علامہ صاحب تھے، وہ گوڑا شریف میں تقریر بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، جہاں سے ہمارا سلسلہ ہے۔ ماشاء تو وہاں پہ وہ مقرر صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، حافظ نور احمد صاحب ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور وہ فارسی شیخ الحدیث تھے۔ تو میں ان کے پاس گیا تھا، مجھے دادا نے بٹھایا تھا ان کے پاس کہ آپ جا کے قرآن پاک سیکھیں وہاں سے۔ میں ان کے پاس قرآن پاک پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب ایک دن میں نے ان کے سامنے جب نعت شریف پڑھی تو انہوں نے مجھے جج کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم تو اچھا پڑھتے ہو۔ تو میں نے کہا جی بس یہ محبت ہے، گھر سے یہ چیز ملی ہوئی ہے۔ کون سے سن کی بات ہے یہ تقریباً جی 85-87 کی دہائی کی بات ہے۔ اچھا اچھا، یہ ٹھیک ہے، اس دہائی کی بات ٹھیک ہو ہے۔ گیا۔ تو میں نے نیازی بھائی ایک یہ بھی سنا تھا کہ آپ کے کچھ چچا ہوتے تھے یا تایا تھا آپ کے، آپ ان سے نعت سیکھا کرتے تھے، فارسی کلام، یا کچھ لڑکے آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے؟ تو جی جیسے میں نے کہا نا کہ وہ فارسی بولا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ ہم ویسے تو گھر میں ہم ہند کو ہی بولتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب بڑے آپس میں بیٹھ کے کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس سے وہ چاہتے تھے کہ بچوں کو پتہ نہ چلے، تو وہ آپس میں فارسی میں بات کیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں آج کل تو بچے ہر زبان سمجھتے ہیں، اب تو وہ بچے نہیں رہے نا۔ جی اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے، تو پھر وہ جب میں ان کے پاس قرآن شریف پڑھنے جاتا تھا اپنے حافظ صاحب کے پاس، تو پھر انہوں نے جب مجھے سنا اردو میں، تو پھر انہوں نے مجھے فارسی شروع کروائی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پھر الحمدللہ میں نے ان سے باقاعدہ فارسی سیکھی، تلفظ اور تشریح کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پشاور میں کئی ایسے نعت خوان ہیں جو فارسی پڑھتے ہیں، لیکن انہیں شاید پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا معنی اور تلفظ کیا۔ یہ میں بات اس لحاظ سے نہیں کر رہا کہ میں کوئی اپنی بڑائی کی صحیح بات ہے، یہ میں بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بچہ فارسی کا شوق رکھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ اسے تھوڑا سا سیکھ لے، سمجھ لے، ٹھیک ہے، کہ جو چیز میں ادا کر رہا ہوں آیا اس کا معنی، اس کا تلفظ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے مرشد کی نگاہ کرم ہے، بے شک، اس پہ کوئی شک نہیں کہ میں نے استاد سے فارسی سیکھی اور بھرپور پڑھی الحمدللہ۔ ویوز آپ نے سنا کہ نیازی بھائی نے فرمایا کہ ایک پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی فارسی پڑھنا چاہتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اچھے اساتذہ کرام کی طرف جائے اور فارسی کو سمجھے بھی، کیونکہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ ہماری اسلامی جو زبان ہے اس میں سب سے پہلے تو جو قرآن پاک ہے وہ عربی میں ہے، تو وہ سب سے ایک نمبر پہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ اگر جو ہمارے ادبی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں یا جتنے بھی اشعار ولید بادشاہ اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس پہ روشنی فرمائیں گے تو وہ فارسی میں ہے، اور پھر فارسی کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ سرائکی کا آتا ہے، ٹھیک ہے، فارسی کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ پھر سرائکی کا آتا ہے، اور سرائکی کے بعد پھر جو ہے وہ نمبر آتا ہے وہ پنجابی کا آتا ہے، یا اور اس کے بعد پھر اردو آتی ہے۔ مطلب یہ جتنے بھی ہماری مذہبی زبانیں ہیں اس میں جو ہے فارسی دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ تو میں تو آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ فارسی نعت سیکھنا چاہتے ہیں، نعت خواں تو میں بھی ہوں اور بہت سارے نعت خواں ہیں، لیکن فارسی کے لیے آپ نیازی بھائی کی طرف آپ رجوع فرمائیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہتر سے بہتر انشاءاللہ وہ آپ کو سکھا بھی سکیں گے، اور اس فارسی کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر کے سمجھا بھی سکیں گے۔ تو کیوں نہ ویوز ہم نیازی بھائی سے جو ہے آج فارسی کلام جو ہے وہ پہلا کلام جو ہے وہ فارسی کا ہی سنیں۔ نیازی بھائی، آپ کی جو پہچان بنی جو نعت فارسی کی،
زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ. ہم جب بھی یہ نعت سنتے ہیں، بڑوں نے پڑھی ہوگی، لیکن جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں جو ہے سردار محمد نیازی صاحب آ جاتے ہیں. یا ہمیں بھی کوئی کبھی فرمائش کرتا ہے کہ شہزاد بھائی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نعت تو اگر مزہ کرتی ہے تو وہ نیازی بھائی کے ساتھ ہی مزہ کرتی ہے. تو آج آپ ہمیں وہ نعت سنا کے ہمارے ویوز کو بھی، اور سب سے بڑی شخصیت ہماری سید حیدر مرتضیٰ المعروف ولید بادشاہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا ذوق بھی دوبالا ہوگا اور ہمارا ذوق بھی دوبالا ہوگا. تو یہ نعت اگر آپ ہمیں سنا دیں تو بہت مزہ آ جائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ. توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من. توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من. رخ پر نور بن ما بے قرارم یا رسول اللہ. رخ پر نور من ما بے قرارم یا رسول اللہ. توئی مولا من آقا من والی جان من. توئی مولا من آقا من والی جان من. تمہیں دانی کہ جز تو کس ندارم یا رسول اللہ. تمہیں دانی
کہ جز تو کس ندارم یا رسول اللہ. دم آخر نمائی جلوے دیدار جان میرا. دم آخر نمائی جلوے دیدار جان میرا. سے لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ. سے لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ. مشرف گرچہ شد جامی ذے لطفش خدایا این کرم بار دیگر کن. سے لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ. رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ فی الدارین. مشرف گرچہ شد جامی ذی لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ذی لطفش خدایا ای کرم بار دیگر کن. خدایا ای کرم بار دیگر کن اور ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جامی صاحب کا کلام اور ماشاء اللہ ایک ایسی رکت اور ایک ایسی کیفیت ہمارے اسٹوڈیو میں ہو گئی کہ وہ بیان نہیں کر سکتے ہم. آپ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ ولید بادشاہ تشریف فرما ہیں. ان سے چند سوال و جواب جو کہ ہمیں کمنٹس میں بھی آئے، لوگوں نے فون بھی کیا اور راستے میں بھی مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شہزاد بھائی ولید بادشاہ اگر آئیں تو ان سے آپ یہ سوال ضرور کیجیے گا. شاہ صاحب سنائیں، ماشاءاللہ پشاور میں تو آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہیں، تو اس کے علاوہ بھی آپ پشاور کے علاوہ کون کون سے شہروں میں آپ کے جو ہیں مریدین ہیں یا آپ کے عقیدت مند ہیں اور کہاں کہاں آپ جاتے ہیں، اور آپ اپنے جو مریدین ہیں ان کو آپ رمضان کے بارے میں یا رمضان کے ان دنوں میں آپ ان کو کیا کہیں گے کہ بھئی اس میں کون کون سے اعمال زیادہ سے زیادہ کیے جائیں؟ آپ کے مریدین میں جو ہیں وہ غریب لوگ بھی ہوں گے، درمیانے طبقے کے لوگ بھی ہوں گے اور امراء بھی ہوں گے، تو ذرا یہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ سفر کہاں کہاں کرتے ہیں، کر چکے ہیں، یا آپ لوگ کہاں جائیں گے ابھی، اور آپ اپنے جو چاہنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو آپ کیا اس رمضان میں کیا بتائیں گے، کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کریں کیا نہ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جیسے آپ نے کہا نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا 20 گنا 40 گنا یہاں تک کہ 80 گنا ملتا ہے، تو وہ نیکیوں میں کون کون سی نیکیاں جو ہیں سر فہرست ہیں جو وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے ان کو حاصل ہوگی. ماشاءاللہ شہزاد بھائی آپ نے سوال کیا جی جی تو الحمدللہ
پورے پاکستان کے دورے ہوتے رہتے ہیں. جی الحمدللہ بھی آپ کو عرض کی 10 سے 25 پورے پاکستان کا دورہ ہے جی ماشاء اللہ. جس میں پاکستان کے مختلف شہر شامل ہیں. کوئٹہ، بلوچستان کے مختلف شہر جو ہیں، خاران ہو گیا، چمن ہو گیا، اچھا ماشاء اللہ. اور شاہ نورانی علاقہ ہو گیا. اچھا اللہ کے ولی بھی ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور 7 شریف شہباز قلندر کورس مبارک ہے، ادھر بھی الحمدللہ میرا اپنا سیٹ اپ ہے، اس پر ہر سال میری حاضری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کراچی میں پھر 2-3 پروگرامات ہیں. ٹھیک ہے. پاکپتن شریف، لاہور، کلر کہار اور راجن پور، حضرت بابا غلام فرید کوٹ مٹن شریف ماشاء اللہ ادھر حاضری ہے جی. اور اس کے علاوہ لاہور، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بھی حاضری ہے انشاءاللہ. تو 15 دن کا دورہ ہے. ویسے تو یہ آرام بھی نہیں ہوتا، بس سفر میں جدھر نیند آ گئی ادھر روڈ پر ہی گاڑی کھڑی کر کے اچھا سو تو جاتے. یہ جو آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہیں آپ کے یہاں سے کوئی ساتھی، کوئی مریدین، کوئی دوست احباب آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں؟ جی تقریباً 3 سے 4 بندے میرے ساتھ ہوتے ہیں جی. اچھا تو ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو وہ آپ کے ہر پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا وہ اپنی مصروفیات سے کیسے ٹائم نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ کیا مطلب؟ دیکھیے اس میں ایسے بندے بھی ہیں جو سرکاری اداروں میں ہیں تو ان کی اگر مصروفیات، کیونکہ میرا 15 دن 20 دن کا بھی دورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو 1 یا 2 دن کا ہو تو وہ پھر ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا. تو نہیں تو 1-2 بندے جو ہیں میرے ساتھ وہ دن اور رات ہر ٹائم. اب دیکھیں جیسے کہ میرا دل چاہتا ہے ناظرین کہ میں ولید بادشاہ کے ساتھ سفر کروں، لیکن جب ان کے سفر کو میں دیکھتا ہوں وہ 4 دن کا 5 دن کا، تو پھر میں وہ جو ہے دل ہار بیٹھتا ہوں. حالانکہ دل بہت کا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دن رات یہ جو ہے وہ میں نے پچھلے دنوں ان سے بات کی کہ بھئی ڈرائیور تو کہتے ہیں اکثر و بیشتر ڈرائیور نہیں ہوتا، تو میں خود ہی ڈرائیو بھی کرتا ہوں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں ہر بندے کو دوسرے کا کام جو ہے وہ آسان لگتا ہے اور اپنا کام جو ہے بندے کو مشکل لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر یہ مشائخ عظام ہیں، پیر عظام ہیں، سادات کرام ہیں، تو اگر ان کو کوئی جانتا ہے، ولید بادشاہ کو اگر کوئی ولید بادشاہ کے نام سے جانتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی سٹرگل ہے، بہت بڑی محنت ہے. اور جیسے کہ آپ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسکرین پہ یا اس کے کیمرے پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ صرف ہم نہیں ہوتے، ہمارے کیمرے کے پیچھے بھی یا ہماری مینجمنٹ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. صرف فرد واحد کا یہ کام نہیں ہے یا ہمارے مہمان یا میں آپ کا میزبان آ کر یہاں بیٹھ نہیں جاتا. اس کے ساتھ جو ہے تعاون ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا، اس میں کام ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا. تو اسی طرح ولید بادشاہ بھی ہیں یا جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے مشائخ عظام ہیں جو کہ اب تک آ چکے ہیں، یہ جو ہمارے بعد کے رمضان کی ٹرانسمیشن میں آئیں گے، تو ان کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے. ایسے کوئی اٹھ کے نہیں آ جاتا. پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ایسے ہی وہ اپنے کمنٹس میں کہتے ہیں بھئی یہ ہے وہ ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے. اچھا جی ولید بھائی، جیسے کہ شاہ صاحب میں نے یہ بات کہی کہ میں ولید بھائی اس لیے کہتا ہوں کہ ولید بادشاہ مجھ سے چھوٹے ہیں ماشاءاللہ اور رتبے میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، تو بعض اوقات میں ان کو ولید بھائی بھی کہتا ہوں. یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے جو کہ ہم ان کے اتنے قریب ہیں اور انہوں نے ہمیں اتنا اپنے قریب رکھا ہوا ہے. تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں، جیسے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، تو اس طرح لوگ آپ کے خلاف بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر آپ کا کیسا رویہ ہوتا ہے؟ یا آپ اپنے سننے والے کو، ناظرین کو، یا جو ہے تو دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب جو آپ کا برا بھی کہیں تو اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے؟ اچھا تو کہتے ہیں تو ان کے ساتھ تو آپ ظاہری بات ہے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. جو آپ کا برا کہتے ہیں ان کے بارے میں اور حدیث مبارک کیا کہتی ہے، قرآن کی روشنی میں وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے کہ بھئی کس طریقے سے ان کے ساتھ چلنا چاہیے؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. ماشاءاللہ شہزاد بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری فیلڈ اور سادات کرام، علماء کرام، مشائخ عظام سے مختلف ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہم تو ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے نکاح بھی پڑھواتے ہیں، جنازے بھی پڑھواتے ہیں. جو مین اس وقت جو کام ہے آپ کو پتہ ہے لوگوں کے رازیناموں میں دن رات کو 2-2 3-3 بجے تک میری اسٹرگل رہتی ہے. اور الحمدللہ میں جب 17 سال کا تھا اس وقت میں نے 7 قتل کے رازینامہ کرایا تھا، 7 قتل اس میں ہوتے. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر گھر میں خیر لائیں،
خیر کے معاملات. ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے معاملات جو بھی ہو تو ہمارے گھر پر لوگ آتے ہیں, تو الحمدللہ اس میں بھی دن رات اسٹرگل جاری رہتی ہے. تو اللہ پاک نے کافی ہمارے گھر سے بہت سے گھرانوں میں خیر کے معاملات فرمائے جو آپ سے چھپے نہیں ہیں. تو الحمدللہ ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کے گھر خوشیاں آئیں, آپس میں اتفاق و اتحاد ہو, اور ممبر سے بھی ہمارا یہی بیان ہوتا ہے کہ آپس میں اتفاق پیدا کریں, پیار محبت قائم و دائم رکھیں, اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں, اور بچوں کی معاشرے میں مین چیز اصلاح جو والدین آج کل بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں کر رہے. اسی طرح تو الحمدللہ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں اللہ پاک. اور آپ کو پتہ ہے ہماری زیر نگرانی 7 مدرسے بھی چل رہے ہیں. اس میں صرف قیام, طعام, تعلیم یہ چیزیں فری نہیں ہیں, میڈیسن یہ فری نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو حفظ کراتے ہیں, ناظرہ کراتے ہیں, اور سب سے جو مین چیز ہے ان کی تربیت کرتے ہیں. تربیت کے علاوہ پھر ان کو عقیدہ سکھاتے ہیں. تو یہ 5-7 چیزیں ہمارے مدرسے سے الحمدللہ یہ ہو رہا ہے. تو شاہ صاحب جیسے کہ آپ یہ اور چیزیں بھی بتاتے ہیں, تو اس میں آپ بچوں کو حب الوطنی بھی بتاتے ہیں کہ اپنے ملک سے, قوم سے پیار کرنا کتنا ضروری ہے. تو یہ اس کے بارے میں بھی کوئی آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں مدارس میں؟ جی الحمدللہ. دیکھیں ہمارا جو سب سے پہلے یہ مدرسہ ہے یہ 109 سال پرانا ہے. 109 سال. اس میں سے ہزاروں لوگوں نے فیض حاصل کیا جو ابھی جج ہیں, کمشنر لگے ہوئے ہیں, بریگیڈیئر لگے ہوئے ہیں, پاکستان میں مختلف اداروں میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ہم ان کو محب وطنی وہ تو سکھا رہے ہیں, تو جا کے وہ بھی الحمدللہ مختلف اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں. کیونکہ اپنے ملک سے پیار کرنا بھی جو وہ ایمان کا ایک حصہ ہے نا جی, اس کا ایمان تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ملک کے ساتھ جو وہ مخلص نہ ہو. میں آپ کو یہی عرض کروں کہ جو شاگرد ہیں ہمارے وہ الحمدللہ پاکستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں, اداروں میں مختلف وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ جو ہے رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے جو ہے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے جتنے سننے والے ہیں یا ہماری جتنی ٹیم ہے, بلکہ میں تو ٹیم نہیں کہتا بلکہ میں ان کو اپنی فیملی کہتا ہوں, جو ہمیں سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, ہم سب ایک فیملی ہیں. تو ان کو آپ کیا کہیں گے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے بارے میں یا ان دنوں کے بارے میں؟ آپ کیا آپ کا حکم جو ہے ہم انشاءاللہ سر آنکھوں پہ ہم میں تو دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے جو بات کرنا چاہتا ہوں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جی اس معاشرے میں والدین کی نافرمانی بہت عام ہو چکی ہے, بہت. تو ایسا بندہ نماز پڑھے, روزے رکھے, زکاتیں دے, حج کرے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب تک اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں. ایک معاشرے میں جو اس وقت جو تو میری جو جدھر تک یہ آواز جا رہی ہے, میری ان سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں, تو ماں والدین کی قدر کریں. ٹھیک ہو گئی جی. اور دوسرے نمبر پر جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہے بے اتفاقیاں بہت عام ہو چکی ہیں, بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں. تو ان چیزوں آپ کو پتہ ہے شب برات کی رات کس بندے کی بخشش نہیں ہوتی؟ شب برات کی رات ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے شرابی کی اور تعلق ختم کرنے والے کی. اللہ اکبر. کہ جو دوسرے بندے تعلق اپنے رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے جو تعلق ختم کرے, اس کی بخشش نہیں ہے شب برات کی رات. ٹھیک ہے. اچھا شب برات کی رات یہ صلاۃ تسبیح آپ پر سمندر کی جاگ جتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کتنے گناہ بھی ہوں, لیکن اس بندے کی معافی نہیں کہ جو قطع تعلق ختم کر دیتا ہے. اب اپنے جو قریبی ہیں, بہن بھائیوں سے, رشتہ داروں سے تعلق جو ختم ہے, اس کی بخشش نہیں ہے. تو لہٰذا میری یہ دردمندانہ دوسری اپیل یہ ہے کہ تعلق اپنے محبت بڑھائیں, عقیدت ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں, اپنے چھوٹوں سے بڑوں کی عزت احترام کریں. یہ میری آپ کے اس پروگرام کے توسل لوگوں سے دردمندانہ اپیل ہے. تو اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر نصیب. آمین ثم آمین. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ جیسے بزرگوں کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ صحت تندرستی کے ساتھ تا دیر قائم دائم فرمائے.
ناظرین، جیسا کہ ولید بادشاہ نے پیغام دیا کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ آج اس رمضان میں ہم یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، ان کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور اس رمضان میں ہم اپنے ساتھ یہ عہد بھی کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم اپنوں کے ساتھ جو وہ تعلق جوڑیں گے، بلکہ قطع تعلق کی نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ولید بادشاہ نے فرمایا کہ رمضان میں یا جو لیلۃ القدر کی رات ہے یا شب بارات کی جو رات ہے، اس میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، صرف اور صرف بخشش نہیں ہوتی تو والدین کے نافرمان کی اور قطع تعلق کرنے والے کی۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان گزرنے سے پہلے جو ہم سے ناراض ہیں، ہم ان کے ساتھ ناراضگیاں دور کر کے پہل کر لیں۔ حدیث مبارک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کسی کی طرف پہل کر دیتے ہیں، شاہ صاحب پہل کر دیتے ہیں معافی کی طرف یا دوستی کا ہاتھ پہلے بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے اگر آپ کی ذات میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو وہ کمی آپ حشر کے دن مجھ سے لے لیجئے گا۔ اسی طریقے سے ہے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ اس رمضان میں ہم نے جو ہے وہ روٹھے ہووں کو منانا ہے، اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، اور والدین جیسے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو اسی طرح والد کے بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ مقامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث روایت کرتے ہوئے آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا، اور اس کے بعد نیازی بھائی نعت پڑھیں گے اور اسی پہ انشاءاللہ ہمارا اختتام ہوگا۔ حدیث مبارک ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل اور پریشانی جو ہے وہ دور فرما دے، میری مشکل حل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنی ماں سے کہہ دے کہ وہ تیرے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیری مشکل حل فرما دے گا۔ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تو ہو جاتا، لیکن اس میں بھی ایک راز تھا، والدین اور ماں کا جو مقام ہے وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ صحابی رسول رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا ماں کی قبر پہ چلا جا اور کہہ اے میری ماں، میرے لیے دعا فرما، میں مشکل میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، اللہ تیری مشکل اور پریشانی دور فرما دے گا۔ صحابی رسول اور گڑ گڑانے لگا اور چیخو پکار کر کے رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ادب سے، لیکن ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ رونے لگا، ہچکیاں اس کو آنے لگیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تھیں، مجھے ان کی قبر کا نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ مٹی کا ایک ڈھیر بنا لو اور سمجھ لو کہ یہ تیری ماں کی قبر ہے، اور اسے کہو کہ اے ماں، اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل حل فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ زندہ ہوں تو تب بھی والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت سارا نفع پہنچاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ان کو نفع پہنچاتی ہیں اور ان کے لیے دعا فرماتی ہیں۔ اسی لیے تو ماں کے پاؤں کے تلے جنت رکھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا کہ آپ آئے، ہمارے جو ہے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمیں آپ لوگ نے اتنی عزت بخشی۔ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین، ناظرین، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ اور اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اور اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ محمد شہزاد مجید آپ سے اجازت چاہوں گا اور نیازی بھائی کی طرف آئیں گے۔ نیازی بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری زندگی عزتوں سے نوازے۔ انشاءاللہ گائے بگاہے ہم آپ کو تکلیف دیں گے اور آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، نیازی بھائی کی طرف چلتے ہیں، نعت پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔ مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر مصطفیٰ
کھل اٹھا رشک چمن پھولوں کو زیبائی ملی کھل اٹھا رشک چمن پھولوں کو زیبائی ملی بیر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان بیر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب چادر 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 زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی کھل اٹھا رشک چمن